جی وقت ہو تو ابھی اور ویٹ جی وقت ہو چکا ہے اور ویٹ کیا جائے ہمارے یا دو پھر مہمان شروع ہیں. کیا جائے؟ جی ہمارے دو مہمان ہیں اور دونوں آ چکے ہیں. بہت ہم شکر گزار ہیں جی دونوں لوگ. آپ تمام ساتھیوں کا، اور آپ تمام ساتھیوں سے میں بہت احترام کے ساتھ ملتمس ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ دوران پروگرام کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کریں. چلیے آپ پروگرام کا آغاز کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں میرے تمام ساتھی بخیر و عافیت سے ہوں گے. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مظفر امام صاحب کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر مجھے بلایا نظامت کی حیثیت سے. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. اور اس کے بعد میں اپنے دونوں مہمان خصوصی مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ حاضر ہو گئے ہیں. اور تمام ممبران، تمام شریکان گروپ کا میں استقبال کرتا ہوں، اور تمام مہمان کا اس گروپ میں اس آن لائن پلیٹ فارم پر استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں. یہ سب لوگ تقریباً جڑ چکے ہیں، جو لوگ جڑ چکے ہیں خیر مقدم کرتا ہوں، اور بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ ابھی جڑیں گے. یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوگا. اسی 1 گھنٹے میں تقریباً ہم کو تمام یہ جو شیڈیول ہے پورا کرنا ہے. اس لیے وقت کو زیادہ نہیں لوں گا. پروگرام کا شیڈیول کچھ اس طرح سے ہے. پہلے قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد قومی ترانہ ایک ہوگا، پھر مظفر امام صاحب تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک نظم پڑھی جائے گی. عاصم بدر صاحب کا خطاب ہوگا، پھر ایک نظم پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد جناب نثار احمد صاحب کی تقریر ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے 5 یا 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے تقریباً سوال و جواب کا سیشن رکھا جائے گا. پھر پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آج کا یہ پروگرام، آن لائن پروگرام کا عنوان ہے اردو زبان و ادب اور موجودہ صورتحال. اس پر آج ہم لوگ بات چیت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اردو زبان ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے کے پیچھے ہماری غرض کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، اور کیوں پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹیز میں، اور آج کے دور میں کیا صورتحال ہے، اس پر ہم سب کی نظر ہونی چاہیے. اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہمارے دو مقرر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ تشریف بخش گفتگو کریں گے. یونیورسٹیز میں ہمیں اردو زبان ہمیں پوری طرح سے دیکھنا چاہیے، شروع سے لے کر مطلب کہ نچلے درجے سے لے کر اونچے درجے تک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرائمری لیول پر کس طرح سے اردو زبان کی تعلیم ہو رہی ہے، اپر پرائمری میں، اور پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں، انٹر میں، گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن اور ریسرچ کے دوران تک کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اردو زبان کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کا معیار ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اردو زبان پڑھ رہے ہیں، اردو زبان کا فروغ کیسے ہوگا. اردو زبان ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اردو زبان ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھائیں بھی. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. جب تک دوسروں کو ہم نہیں پڑھائیں گے تب تک اردو زبان کی بقا جو ہے ممکن نہیں ہے. یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. اردو زبان کے تعلق سے یہ پروگرام ہے، لہذا اب ہم بہت تاخیر تو نہیں کریں گے اس میں، اس لیے کہ 1 ہی گھنٹے کا یہ پروگرام ہے اور کئی لوگ اس میں شریک رہیں گے. تو اب میں بلا تاخیر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے محترمہ تانیہ صاحبہ کو آواز دوں گا کہ وہ تانیہ صاحبہ آئیں اور قرآن شریف کی تلاوت سے ہم سب کو محسوس فرمائیں. تانیہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اب میں بلا تاخیر قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے محترمہ نصرہ پروین صاحبہ کو آواز دوں گا. محترمہ نصرہ پروین صاحبہ آئیں اور قومی ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سارے السلام ورحمۃ اللہ. جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا سارے جہاں سے میں ہو اگر دل وطن میں بن رہتا وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی
हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छी आवाज़, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक है। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है वो थोड़ा वाज़ेह कर दें जो बात में। जी डॉक्टर आमिर साहब, मुझे 1 मिनट मौका दें। ये हशमत परवीन नाम से कोई हैं, जी बीच में प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इसी वजह से
हम इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से तमाम करते तरफ हैं से और बड़ी मेहनत के बाद हम दावत देते हैं और प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? फ़ौरन ख़त्म कीजिए, ये क्या आपने लगा हम दिया अपने पूरे तमाम स्क्रीन पर? शुरका से गुजारिश करेंगे कि वो बीच में डिस्टर्ब ना करें। बाद में जो है 5-10 मिनट आपको सवाल जवाब के लिए दिए जाएंगे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अशमत 5 या 10 परवीन, मिनट आप तक प्रोग्राम आपको को डिस्टर्ब ना करें। प्रोग्राम बड़ी मेहनत के बाद की जाती है। जी डॉक्टर साहब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस उर्दू है जिसका नाम एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर जिसमें आप और हम सब लोग ज्वाइन हैं, उसी के जरिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम कराया जा रहा है। उस ग्रुप के क्या अगराज व मकासिद हैं और उसकी क्या उस ग्रुप की वजाहत करने के लिए और क्या अगराज व मकासिद हैं उसको ये बयान करने के लिए उस ग्रुप के एडमिन जनाब मुजफ्फर इमाम साहब हम सब के दरमियान हाजिर होंगे कोई टाइम के लिए। हम अदबन गुजारिश करेंगे कि मुजफ्फर इमाम साहब आए और उस ग्रुप के अगराज व मकासिद हमारे सामने रखें। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर आप इमाम तमाम साहब। लोगों का। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस खालिक हकीकी ने और मालिक दो जहां ने हमें इस काम को करने की तरफ माइल किया और हमसे ये काम लिया। उसके बाद हम आप तमाम स्कॉलर्स और तमाम दोस्तों का बेहद ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमें इस काम को करने में और कदम आगे बढ़ाने में हर लम्हा और हर सेकंड हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया। यकीनन इस नौइयत का ये चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले भी प्रोग्राम 3 हो चुके हैं। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है और हम मुसलसल इस पर कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम होता रहे और आपका ताउन हर कदम हमारे साथ रहे, ताकि ये कारवां और ये छोटी सी कोशिश एक ऐसा वक्त आए कि तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ले और इसके ज़रिए जिस मकसद को हम आम करना चाहते हैं, यानी उर्दू ज़ुबान की इफ़ादियत आम हो जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। दाग का वो शेर है जो जिस मिसरे से हमने इस ग्रुप का नाम रखा है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबां की है। इस शेर को हम हर प्रोग्राम में पढ़ते हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। बगैर तूल के हम कुछ अगराज़ व मकासिद है उसका ज़िक्र कर देना मुनासिब समझते हैं कि सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। वह ये है कि उर्दू की इफ़ादत आम हो। वो कैसे? वो इसलिए कि हम उर्दू ज़ुबान व अदब पढ़ते हैं, लेकिन उसका हम हकीकी मिसाल नहीं देते। मिसाल के तौर पर किसी को मैसेज लिखते हैं, तो हम उर्दू रस्मुल ख़त इस्तेमाल करने में अपने आप को मतलब मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं रख पाते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल हर शख्स से है कि वो सोचे कि आखिर क्यों? हमें क्या दिक्कत आ रही है जब हम अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं? चूँकि इसका भी बड़ा एक मसला है किसी भी ज़ुबान के फ़रोग़ में। दूसरा ये कि जो हमारे उर्दू के माहिरीन हैं और स्कॉलर्स हैं, उनके दरमियान और जो मुब्तदीन हैं, जो इब्तदाई दर्जे में हैं, बड़ा फ़ासला है। इस फ़ासले को हमें कम करना है। जो उर्दू सीखने वाले हैं और जो उर्दू के माहिरीन हैं, जो असातिज़ा की उम्र को पहुँच चुके हैं या कहीं न कहीं वो असातिज़ा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके दरमियान और हम मुब्तदईन के दरमियान जो एक तसलसल है, एक राब्ता है, उस राब्ता को कायम करना है। इस पर हमारी मुकम्मल कोशिश है, कोशिश रहेगी और इसके कई एक मकासिद हैं। उसमें एक मकसद ये भी है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोग्राम करके उर्दू ज़ुबान को सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर जोड़ें, ताकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं और जो आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमारी ज़ुबान और हमारे अदब का पूरा असर रहे। और इसके कई मकासिद हैं, उसमें से एक मकसद ये भी है कि हम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ तरीन दर्जनों भर के यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा करें और हम इस ज़ुबान
جو ہماری ثقافت کی بھی ایک حصہ ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں، چونکہ یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ تہذیب اور ثقافت نام ہے پوری ایک جماعت اور پوری ایک سوسائٹی کے رہنے سہنے کے طریقے کو. تو اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور ہر ممکن میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے جتنے مشہور و معروف یونیورسٹیاں ہیں اور اسکالرس ہیں اردو کے، ان سب کو ایک گروپ میں جمع کروں اور وقتاً فوقتاً آپ کے تعاون سے پروگرام ہوتا رہے تاکہ ہمارے اندر بیداری عام ہو. یہ کچھ اس کے اغراض و مقاصد ہیں. بات کو زیادہ طول نہ دے کر میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر داغ کا ایک شعر آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. بہت ممنون و مشکور ہیں اور تمام ساتھیوں کا، اور خاص طور سے ہم تینوں مہمانوں کا اور تمام دوستوں کا جنہوں نے شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. ڈاکٹر عامر صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں. اور پھر سے میں کہہ دیتا ہوں بہت کہ شکریہ. پروگرام اصل کی طرف ہم جانے سے پہلے اب تمام ساتھیوں سے بے حد ممنون و مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں کہ بیچ پروگرام میں آپ بالکل بھی مائک نہیں کھولیں. اسے پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ڈسٹرب کیا تھا. ایسا نہیں کریں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی آواز آ رہی ہے، آپ مائک بند کر لیجئے. آپ کو آخر میں بالکل موقع جی دیا جائے بہت گا. شکریہ مظفر امام صاحب. ٹھیک ہے. جی میں بول رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے جو گروپ ہے اس کے اغراض و مقاصد ہمارے سامنے رکھے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دام. جس طرح سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جس طرح سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ جیسے کئی لوگ یہ پروگرام اس طرح کے آن لائن پروگرام کرتے ہیں میٹنگ کے ذریعے، تو اس طرح سے تو صرف ہندوستان کی ہی زبان نہیں رہ جائے گی، بلکہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی نہ کوئی دن ایسا آ جائے گا کہ اردو زبان کی دھوم سارے جہاں میں مچی ہوگی. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہوگی انشاءاللہ. تو اب میں پروگرام کی اگڑی کڑی کے لیے اپنے مہمان اعزازی کو دعوت دینا چاہوں گا، جن کا نام جناب عاصم بدر صاحب ہے. ان کا تعلق حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے ہے. یہ ایک بہت فعال ریسرچ اسکالر ہے. ان سے ہماری ملاقات جب پہلی بار جب میں حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں گیا تھا تبھی ہوئی تھی. جس موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں، سیر حاصل بحث کرتے ہیں اس پر، اور سامنے والے کو مطمئن کر دیتے ہیں. ایسا میرا تجربہ ہے. میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کی بحث سنی ہے، ان سے بات چیت کی ہے، بات چیت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے. تو بہت ہی قابل شخصیت کے مالک ہیں جناب عاصم بدر صاحب. ریسرچ اسکالر ہیں، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ہمارے درمیان حاضر ہوں گے اور اپنے ٹاپک اردو زبان و ادب اور موجودہ صورت حال پر ہم سے گفتگو فرمائیں گے. جناب عاصم بدر صاحب، جی آپ آئیں. بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو یہاں موجود ہیں. میں اس لیے بھی آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو سننے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات جو ہے مجھ پر خرچ کرنے کا سوچا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ طالب علم ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں میرے کچھ اساتذہ بھی موجود ہیں. وقت کی قلت دکھ رہی ہے. 1 گھنٹے کا وقت ملا تھا اور 24 منٹ جو ہے اس میں ہم نے ان چیزوں پر ضائع کیا ہے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے میں سیدھے اس پر آتا ہوں، کیونکہ ہمارا زبان اور ادب کے لحاظ سے آج کا یہ موضوع طے کیا گیا تھا اور بنیادی موضوع وہی تھا. ہمیں اس پر ہی بات کرنا تھی. اور 2 لوگ ہم آج یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہم یونیورسٹی آف حیدرآباد، میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرا نام محمد عاصم بدر ہے اور میں یونیورسٹی آف حیدرآباد میں شعبہ اردو کا طالب علم ہوں. یہاں میرے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں جن کا نام ہے نثار احمد. وہ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے JNU میں. وہ بھی میری یہاں بات کریں گے. مظفر صاحب نے مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے وہ موضوع ہے اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال، مسائل و امکانات. جب ہم
اس موضوع پر بات کرتے ہیں یا کسی موضوع کے لحاظ سے سوچتے ہیں تو ہمیں جو سکھایا گیا ہے ریسرچ میں کہ ہم مختلف موضوع کو کس طریقے سے تقسیم کر اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس موضوع کو بھی ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس موضوع کو اردو زبان، اردو ادب، موجودہ صورتحال، مسائل اور امکانات، ان 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. میں اس پر فرداً گفتگو کروں گا اور بمشکل میں چاہوں گا کہ میں جلد از جلد اپنی بات ختم کروں. اردو زبان کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس کے مسائل و امکانات کیا ہیں، میں ان پر 10 منٹ میں اپنی بات رکھوں گا. نثار بھائی یہاں آ گئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ یہاں آ گئے ہیں. اردو زبان کی جو موجودہ صورتحال ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں دیکھتا ہوں. اس کے بہت سارے الگ الگ حوالے ہو سکتے ہیں جس حوالوں سے ہم جو ہے زبان کو دیکھتے ہیں، ادب کو دیکھتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں اردو زبان کو 3 مختلف حصوں سے، 3 مختلف ٹولز کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں ایک جو حصہ ہے وہ ہے مذہبی حصہ اس کا، کہ مذہبی اعتبار سے ہم اردو زبان کو کہاں رکھتے ہیں. دوسرا اس کا سیاسی حصہ ہے، سیاسی پہلو ہے کہ سیاست جو ہندوستان کی موجودہ سیاست ہے وہ اردو زبان کو کس حوالے سے دیکھتی ہے اور کہاں رکھتی ہے. اور تیسرا اس کا ہے کہ اردو کا معاشی پہلو، معاشی اعتبار سے اردو کہاں پر ہے، یا اردو کے بولنے والے، اردو کے لکھنے والے، اردو کے جاننے والے معاشی اعتبار سے کہاں پر ہیں، اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے اردو زبان پر. مذہبی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اردو کو تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک مفروضہ قائم ہوتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. سب سے بڑا مفروضہ ہے یا ایک ڈسکورس قائم کیا گیا ہے ایک زمانے سے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اس پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ میرا جو ماننا ہے فی الحال ابھی تک کا تجربہ، اس لاسٹ منٹ تک، اس پروگرام میں شامل ہونے کے بعد تک کا جو تجربہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اردو زبان بھلے ہی مسلمانوں کی زبان شعوری طور پر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمانوں کے بہت قریب ہے. لاشعوری طور پر مسلمان اس سے اتنا زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ اگر آپ مثلاً دیکھ لیں کہ ابھی جو پروگرام ہم ادبی طور پہ کر رہے ہیں اس کی بھی شروعات ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کر رہے ہیں، جبکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب اس کا اگر میں جواب دوں کہ اس مفروضے کے حوالے سے میں اپنی بات رکھوں کہ اردو مسلمانوں سے کس حد تک قریب ہے، چونکہ یہ بات آگے چل کے سمجھ میں آئے گی کہ زبان کا تعلق کس طریقے سے مذہب، معاشرت اور سیاست سے جڑنے کے بعد اس کا اثر ہمارے معاشرے پر پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مسلمانوں کا جو مذہبی متن ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کا جو مذہبی ٹیکسٹ ہے وہ 99.9% وہ اردو میں شامل ہے، اردو زبان میں اس کو اتارا گیا ہے. اور ہم آج بھی مذہبی اعتبار سے جو بھی ٹیکسٹ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے جو بھی ادیب ہیں، وہ ہم اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں. ہم ذہنی طور پر اردو زبان سے کس قدر قربت رکھتے ہیں اس کا اظہار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی متن ہمارا سب سے زیادہ کس زبان میں موجود ہے نسبتاً دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہندو مذہب کے لوگ، سکھ مذہب کے لوگ، عیسائی مذہب کے لوگ یا دوسرے مذہب کے لوگ، وہ جو ہے اپنے مذہبی ٹیکسٹ کو کس زبان میں جو ہے اتارتے ہیں. دوسرا، اگر ہم دیکھیں کہ اردو زبان و ادب کو پڑھنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اگر ہم مختلف یونیورسٹیز کا حوالہ دیں، کہ اگر آپ JNU کو دیکھیں، جامعہ کو دیکھیں، DU کو دیکھیں، علی گڑھ کو دیکھیں، BHU کو دیکھیں، HCU کو دیکھیں، مانو کو دیکھیں، اردو ڈپارٹمنٹ کا سروے کریں وہاں کون سے بچے پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہاں 70-75% بچے جو ہے نہ صرف مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. خود یہاں ہمارے نثار صاحب بیٹھے ہوئے یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، مظفر صاحب مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، عامر صاحب مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں. آپ دیکھیں اردو پڑھنے والے جو زیادہ تر بچے ہیں وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، نہ صرف مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں کیونکہ معاشی طور پر وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اردو زبان کو پڑھنے والے کہاں سے آ رہے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مدرسے جو بھی کسی بھی علاقے میں اگر مدرسہ قائم ہے ہمارا، جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہمیں دیتا ہے، اردو پڑھنے والا ایک بڑا طبقہ جو ہے مدرسہ عنایت کرتا ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کا جو موڈ آف جو لینگویج ہے ان کا، اس مدرسے میں جو لینگویج پڑھائی جاتی ہے، جو موڈ آف ایجوکیشن ہے ان کا، وہ جو ہے اردو ہے. خواہ وہ کسی بھی لسانی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر جو مدارس ہیں ان کے یہاں اردو زبان پڑھائی جاتی ہے، اردو زبان بولی جاتی ہے نسبتاً ہندی اور انگریزی کے یا دوسری علاقائی زبانوں کے. تو میرا جو مفروضہ تھا
کہ یا ہمارا جو مفروض ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، اس پر بہت ہی واویلا مچتا ہے. میں اس پر اپنی بات رکھتا ہوں. اسکول کالجز میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس میں اکثریت جو ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کی ہے. ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کس کی زبان ہے. اس بات کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے مفر اختیار کریں، اس بات سے انکار کریں، بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں. نہ صرف زمینی صورتحال یہ ہے، بلکہ عقیدت کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، ہم مان لیتے ہیں کہ سڑک پر اگر ہم جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اخبار کا ایک ٹکڑا وہاں پر گرا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ اردو کا ٹکڑا ہے، اردو زبان کا تراشا ہے، تو ہم جو ہے اٹھا کر اسے چومتے ہیں، الگ سے رکھتے ہیں. لیکن وہی صورتحال اگر وہ انگریزی یا ہندی کا اخبار ہو، اس کا ہو، ہم نہیں رکھتے. تو عقیدت کے لحاظ سے بھی ہم لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ جو مفروضہ قائم کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ زبان کس کی ہے، تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں مسلمانوں کی زبان ہو نہ ہو، لیکن یہ مسلمانوں کے بہت قریب ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی معاشی صورتحال پر دیکھیں، جو دوسرا حوالہ میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو مذہبی حوالوں سے دیکھتا ہوں، میں معاشی صورتحال میں دیکھتا ہوں، سیاسی صورتحال میں دیکھتا ہوں. ہمارا ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ معاشی سطح پر ہماری جو اردو زبان ہے، یہ بہت ہی زبوحالی کا شکار ہے، بہت ہی قسم پرسی کا شکار ہے یہ زبان. لیکن ہم دیکھیں ہمارے یہاں یونیورسٹیز، اگر ہم تاریخ سے مقابلہ کریں، آج سے 50 سال پہلے اردو کی جو صورتحال تھی ہمارے معاشرے میں، اور ابھی ہماری جو صورتحال ہے اردو کی معاشرے میں، اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. ہم جن بھی لوگوں کا نام لیتے ہیں، ہم عہد زرنی کے طور پر اقبال کا نام لیتے ہیں، میر کا نام لیتے ہیں، سودا کا نام لیتے ہیں، درد کا نام لیتے ہیں، غالب کا نام لیتے ہیں. اس زمانے میں اردو بحیثیت میڈیم، بحیثیت معاش نہیں دیکھی جاتی تھی. اس زمانے میں یہ زبان اظہار کا طریقہ تھا، محض وسیلہ اظہار تھا. وہ لوگ جو ہے الگ الگ شعبے جات سے تعلق رکھتے تھے، اور اس زمانے میں یہ اردو جو ہے عہد زرعی کا دور تھا اردو کے لیے. لیکن ابھی جب سے ہم نے اس زبان کو معاش سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، سیاست سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، تب سے یہ زبان کس زبوحالی کا شکار ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں چند مثالیں دوں گا آپ کو کہ اردو زبان معاشی اعتبار سے زبوحالی کا شکار نہیں ہے. یہ ہماری اساس کمتری ہے، یہ ہمارا وہ ایک ڈسکورس ہے جو قائم کیا گیا ہے. ہمارے یہاں میں نے جتنے نام ابھی لیے ہیں کچھ یونیورسٹیز کے، لگ بھگ 40 سے 45 یونیورسٹیز ہیں. ان میں بیشتر یونیورسٹیز میں ہمارے شعبے کھلے ہوئے ہیں. کالجز میں، اسکولز میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، وہاں سیمینارز ہو رہے ہیں، سمپوزیم ہو رہے ہیں. اردو کے اخبارات پہلے سے بہت زیادہ نکل رہے ہیں، اردو کے رسالے بہت زیادہ نکل رہے ہیں پہلے سے زیادہ. ہم اگر آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد کی صورتحال کریں، 21ویں صدی کی بات بھی کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ اردو کے رسالے ابھی بہت نکل رہے ہیں. پڑھنے والوں کی بات میں اس پر آگے بات کروں گا کہ ہمارے مسائل کہاں ہیں. ابھی تو میں اس مفروضے کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں جو مفروضہ ہمارے ذہن میں قائم کیا گیا ہے ہمیں احساس کمتری کا شکار بنانے کی خاطر. صرف اور صرف جس طریقے سے ایک خاص ڈسکورس قائم کیا گیا کہ ایک خاص قوم جو ہے خطرے کے عالم میں ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک خاص طرف لے جایا جاتا ہے. میں یہاں پہ رک کر اپنی ایک بات پوری کروں گا، چونکہ میں زبان پہ بات کر رہا ہوں. تو جن لوگوں کو اگر اس کے حوالے سے تھوڑی بہت بھی اگر جاننا ہے کہ میں سوشلی طور پر زبان کو کیسے دیکھتا ہوں، تو وہ لوگ سوسیئر کا جو ہے ڈسکورس دیکھیں گے، وہ کس طریقے سے زبان پر بات کرتا ہے، کہ زبان کیسے بنتی ہے، زبان کا فارمیشن ہوتا کیسے ہے، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری زبان اس میں کس قدر اپنا رول پلے کرتی ہے. اس میں آپ سگنیفائر، سگنیفائڈ اور پیرول اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس پر الگ سے بات کر سکتے ہیں ہم. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں رسالے بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہمارے یہاں تحقیق بہت زیادہ کی جا رہی ہے. ہر یونیورسٹی میں، ہر کالجز میں تحقیق کی جا رہی ہے. تحقیق کی صورتحال کیسی ہے اس پر ہم بات آگے کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں لائبریریز بہت زیادہ کھل گئی ہیں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہو، چاہے وہ پبلک لائبریریز ہو، یونیورسٹیز میں ہو، کالجز میں ہو، وہ جو ہے لائبریریز کا قیام بہت زیادہ ہوا ہے. ہمارے یہاں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں دیکھیں، یہ خود اپنے آپ میں ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ خود ایک سوشل میڈیا کے مضمون منت ہے ہم لوگ، کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ کے تحت اس پورے پروسیس کو انجام دے رہے ہیں. ہمارے فیس بک کو دیکھ لیجئے، اپنے ٹویٹر کو دیکھ لیجئے، ہم بلاگز بنا رہے ہیں، ریختہ کو دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر موجود ہیں ہمارے یہاں. اگر ہم ادب کی صورتحال دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کی کتابیں، نثر کی کتابیں، ناول، یہ زمانہ تو خود ناول کا زمانہ کہا جاتا ہے.
تو ہم ناول پہ کس طریقے سے ہمارے ہر دوسرے دن جو ہے ایک ناول ایک کتاب جو ہے ہمارے یہاں آ رہی ہے مارکیٹ میں. تو ہمارا جو اردو کا معاشرہ ہے، ہماری جو زبان ہے، وہ زبوحالی کی شکار نہیں ہے. اگر زبوحالی کا شکار ہوتا، ہماری زبان یہ زبوحالی کا شکار ہوتی، تو ہم مشاعرے کو جس طرح سے آرگنائز کر رہے ہیں، ہم ان میں جو ہے کتنے سارے شعراء کو کس قیمت پہ بلاتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. ہم سیمینار اور سمپوزیم میں کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ مختلف یونیورسٹیز سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. ہم آن لائن کورسز میں کس قدر اردو سیکھنے کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اردو سننے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اردو میرا خیال ہے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر زبوحالی کا شکار نہیں ہے. کیونکہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اسی کو سیاسی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر سیاسی طور پر اس پر بندش کی جاتی، لگام لگائی جاتی، تو ہم یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. یونیورسٹیز کو اتنے فنڈ نہیں ملتے، سیمینارز میں اتنے پیسے نہیں آتے. اردو کی فلاح و بہبود کے لیے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو اکیڈمیاز کھلے ہوئے ہیں، ہر اسٹیٹ میں الگ الگ اکیڈمیز ہیں. یو پی اردو اکیڈمی، دلی اردو اکیڈمی، ایم پی اردو اکیڈمی، اس طریقے سے 20 اکیڈمیز ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں. اب جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور اگر میں نے یہاں تک جو بات کہی ہے، اگر اس پر میں اپنی بات رکھ چکا ہوں، تو میں اپنی بات آگے کروں گا اس کے دوسرے حصے میں کہ ہمارے پاس مسائل آخر ہے کہاں. اگر یہ ساری چیزیں سب کچھ ٹھیک چل رہی ہیں تو ہمارے یہاں مسائل شروع ہوتے کہاں ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ ایماندار نہیں ہیں. ہماری جو اردو برادری ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اور ہم ذہنی سطح پر احساس کمتری کا شکار ہیں. کیوں؟ اس پر میں اپنی بات رکھوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اساتذہ کرام تھے، ہمارے ناقد ہیں، ہمارے ادیب رہے ہیں، ہمارے شاعر رہے ہیں، ہمارے مترجمین رہے ہیں، وہ سب جن لوگوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، وہ لوگ ملٹی لنگول رہے ہیں. لیکن ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ملٹی لنگول بچے، آپ پڑھنے والے چاہے پڑھانے والے، بہت ہی انگلیوں پر گن سکتے ہیں آپ، جن کو ایک زبان کے علاوہ 5 زبانیں، 2 زبانیں، 3 زبانیں، بائی لنگول نہیں ہے ہمارے پاس. ہم زوی انصاری کی مثال ہیں، ہم کس مثال لیں، ہم فیض کی مثال لیں، ہم اقبال کی مثال لیں، ہم کسی کی مثال لیں، نہ ہی وہ اردو زبان کے طالب علم تھے، اور نہ ہی وہ صرف ایک زبان جانتے تھے. انہوں نے وسیلہ اظہار بنایا. میں نے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے. تو خیر، تو ہمارے پاس بائی لنگول جو ٹیچرز اور اساتذہ ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، تو ہم کو اس حالت کا بھی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو بات میں نے کہی کہ مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیسا ہے، اور ہمارے پاس جو آگے جو ہمارا مٹیریل آ رہا ہے وہ کس بیس پہ آگے ترقی کرے گا. چونکہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ٹیچرز آ رہے ہیں، وہ ملٹی لنگول نہیں ہیں. ایک زبان ہم صرف جانتے ہیں، تو ایک زبان کے جاننے والے صرف ایک ہی ثقافت، ایک ہی تہذیب اور ایک ہی ڈسپلن کی بات کر سکتے ہیں. جبکہ اگر ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہیں، موجودہ صورتحال کو اپنے زبان میں، اپنے ادب میں شامل کرنا چاہیں، تو ہمیں انگریزی زبان، فارسی زبان، عربی زبان، رشین، فرینچ، جرمن، جتنی بھی دنیا کی ترقی یافتہ زبانیں ہیں، اگر اس میں کوئی ترقی یافتہ زبان نہیں تھی، میں اس پر بات کروں گا. آپ نے جو سوال کیا ہے مشاعرے کی زبان پہ، میں بات کروں گا آگے، چونکہ میں مسئلے پر بات کر رہا ہوں، تو میں اس پر بات آؤں گا کہ مشاعرے کی زبان ہماری کیسی ہے، مشاعرے کی جمالیات کیسے تبدیل ہوئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹی لنگول جو ہے ٹیچر نہیں رہے. جب ملٹی لنگول ٹیچر نہیں رہے، ملٹی لنگول جو ہمارے پاس ادیب نہیں رہے ہیں، تو ہم دوسرے زبان، دوسری تہذیب، دوسرے ثقافت کی باتوں کو ہم اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. پہلا یہ ہے. مدرسوں کا نظام تعلیم پہ میں نے اپنی بات رکھی ہے کہ مدرسوں کی جو نظام تعلیم ہے، وہاں جو ہے اردو زبان کو فوقیت دی جا رہی ہے. وہاں انگلش زبان کے نہ ہونے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی ہے کہ چونکہ 75% جو بچے ہیں ہمارے، چونکہ وہیں کے پروڈکٹ ہیں، بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں آگے خام مال کی طور پر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ بچے وہاں سے آ رہے ہیں. تو جب ہم ان کی تربیت وہاں پر کریں گے، وہاں اس کا نصاب بدلیں گے، سائنس اور زبان سے جوڑیں گے، تو پھر ہمارے جو بچے آگے آئیں گے. نثار بھائی کی انگریزی بہت اچھی ہے، ہمارے پاس وسیم محمد علیمی ہے، بہت اچھے ہیں. جو لوگ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان لوگوں نے دوسری زبانوں پر کام کیا ہے اپنے آپ پر، بعد میں مدرسہ سے نکلنے کے بعد، اور دیکھیں کہ آج وہ کہاں ہیں. زبان پہ میں نے بات کی، ملٹی لنگول کے بارے میں، ملٹی ڈسپلنری کے بارے میں. اس کے علاوہ میں نے مدرسوں کے نظام تعلیم کی بات کی. اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا. ہم اگر یہ بات کہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہم اس میں شرکا نہیں ہیں، ہم اس میں صرف تماشبین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ہم سے مراد اردو برادری ہے، اور ہم سے مراد میں یہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کو لے رہا ہوں.
میں نے چونکہ اپنی بات پہلے کہہ دی تھی کہ یہ زبان کس طریقے سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ہے. ہم ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور ہیں. ہم اس میں تماشبین کی حیثیت سے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں جو ہے شریک نہیں ہیں، اس کی ترقی کے لیے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس اردو تحقیق ہر سال ہمارے پاس اتنے زیادہ اردو ریسرچ اسکالرز آ رہے ہیں، تمام لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری تحقیق کا معیار کس حد تک ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ ایک دوسری بحث ہے. ہم نے اب کسی نے سوال کیا تھا کہ مشاعروں کی صورتحال. ہم دیکھ لیجئے کہ ایک زمانے میں مشاعرے کی روایت ہمارے یہاں تہذیبی روایت مانی جاتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے مشاعروں میں ہماری تہذیب، ہم لوگ تہذیب سیکھتے تھے. نئی نسل جو ہے اردو مشاعرے میں تہذیب کو سیکھتی تھی. لیکن فی الحال جو مشاعرے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اس میں جو شاعر حضرات آ رہے ہیں ان کی زبان دیکھ لیجئے. وہاں استاد شعرا کے نام پر مشاعرے کون لوٹ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے. ہم دیکھ لیں کہ کوئی بھی ناظم کسی بھی شعر پر پچھلے 25 سالوں کی اگر آپ روایت دیکھیں تو پچھلے 25 سالوں میں کوئی بھی مشاعرہ یا اس مشاعرے کا ناظم کسی بھی شعر پر تنقید کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ نے ایک مصرع پڑھا اور صرف واہ واہ لوٹ کر آپ چلے گئے. تو جب تنقیدی رویہ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا ہے تو ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اکیڈمیوں کی صورتحال. اکیڈمیوں میں جتنے بھی اکیڈمی کے نام میں نے بتائے تھے، اکیڈمیاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے سرکار سے وصول کرتی ہیں مختلف اس پر، لیکن وہاں سے کتنی تحقیق اور کس طرح کی تحقیق آ رہی ہے اس پر ہم الگ سے بحث کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہا ہے، جو تحقیق ہم لکھ کے آ رہے ہیں، جو ڈیزرٹیشن، جو سناپسس، جو تھیسس ہم لکھ رہے ہیں، کیا پچھلے 25 سالوں میں آپ انگلیوں پر گینے جانے لائق چند تحقیق کو یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف اور صرف اس پر سوچنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور رویہ نہیں، کوئی اور یہ حل نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے یہاں تنقید کا صحت مندانہ رویہ جو ہے ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اگر میں نے اپنی بات اس حوالے سے رکھی ہے کہ ہمارے پاس مسائل کیا کیا ہیں، تو اس پر میں اب یہ بات کر سکتا ہوں جو آخری ہمارا حصہ ہے کہ ہمارے پاس امکانات کیا کیا ہیں. میں نے اپنی بات رکھی ہے اردو زبان کے حوالے سے. اردو زبان کیا ہے، ادب اسی میں شامل ہو جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے مسائل کیا کیا ہیں، امکانات پہ جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس امکانات کی صورت میں صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایماندار نہیں ہیں. تو ہم ایماندار ہو جائیں. ہمارے پاس تمام وسیلے ہیں، اکیڈمیاں ہیں، یونیورسٹیز ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں ہمارے پاس مانو ہیں، ہمارے پاس علی گڑھ ہے، ہمارے پاس جامعہ ہے جہاں اردو زبان کی بنیاد پر وہ یونیورسٹیز قائم کی گئے ہیں. ہمارے پاس تمام لائبریریز ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. اب ان تمام چیزوں کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اگر ہم ایماندار ہو جاتے ہیں، ہم جہاں، میں نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی موجود ہیں، جس بھی عہدے پر موجود ہیں، طالب علم ہیں طالب علم، استاد ہیں تو استاد، ہم ایماندار ہو جائیں. اپنے زبان سے، ادب سے، اپنے پروفیشن سے ہم ایماندار ہو جائیں. سوشل میڈیا نے جہاں بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں ہمیں، اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی پہنچایا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی سوشل میڈیا پہ جب ہم جاتے ہیں، اسکرال کرتے ہیں، پل میں ہمارا مزاج بدلتا ہے. ابھی ہم نے کوئی ایک چیز دیکھی، تھوڑی چند سیکنڈ کے بعد کوئی اور چیز دیکھی. ابھی کسی کی شادی کی مبارکباد دے رہے ہیں، ایک سیکنڈ کسی کے جنازے پر ہم جو ہے، کسی کے میت پر جو ہے ہم جو ہے، ہمارا جو یہ پل پل بدلتا ہوا رویہ ہے، اس رویے نے ہماری یکسوئی اور تسلسل کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو ہمیں ایک خاص ڈسٹینس قائم کرنا پڑے گا سوشل میڈیا سے اور مختلف چیزوں سے کہ ہم کس حد تک اس سے دور رہیں اور یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جو ہے کسی ایک چیز پر کام کر سکتے ہیں. مدرسوں کے نصاب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مدرسوں کے نصاب میں، یونیورسٹیز کے نصاب میں، کالجز کے نصاب میں جو بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں وہ کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ ملٹی لنگول اور ملٹی ڈسپلنریز جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس سمت میں آگے قدم بڑھانا چاہیے. انٹرنیٹ کا ہمارا بہت استعمال ہم کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ پوری دنیا قائم ہے. انٹرنیٹ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. کس طریقے سے کریں، کتنا کریں، اس پر ہم سوچ سکتے ہیں. تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا چونکہ میں نے کافی وقت لے لیا ہے. اگر ہم اردو کو اپنی زبان سمجھتے ہیں اور ہم اس سمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمیں اپنا گھر ذات خود صاف کرنا پڑے گا. شکریہ.
जी, बहुत शुक्रिया आसिम बद्र साहब। बहुत अच्छा खिताब रहा आपका। आप बोल रहे थे तो जी चाह रहा था और सुने, लेकिन वक्त की किल्लत भी है, और दूसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको आपने बहुत कम वक्त में कवर किया। बहुत बड़े कमाल की बात है ये। वरना है ये टॉपिक तो वर्कशॉप का है, एक हफ्ते वर्कशॉप हो जाएगा इसमें। उर्दू जबान और अदब, उर्दू जबान और अदब और मौजूदा सूरत हाल, इस पर एक वर्कशॉप हो जाएगा, सेमिनार भी इस पर हो सकते हैं। आपने जो गुफ्तगू की, जो मफरूज़ा कायम किया था, उर्दू ज़बान और मजहब, उर्दू ज़बान और माशरी सूरत हाल, इन सब पर भी बाकायदा गुफ्तगू हो सकती है, अलग से एक एक लेक्चर हो सकते हैं। लेकिन आपने इख्तिसार के साथ बहुत ही अच्छा बयान दिया, बहुत ही अच्छी तकरीर की आपने, उसके लिए आपको मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जी आमिर भाई, अगली एक कड़ी के सेकेंड लिए के लिए आप हमें मौका दें आमिर भाई। जी जी बोले। हम प्रोग्राम के बीच में हम तमाम असातिज़ा का दिल से खैर मकदम करते हैं। कई असातिज़ा के चेहरे हमें पहचाने हुए हैं, और जो चेहरे हमारे पहचाने हुए नहीं हैं और हम उनसे रूबरू नहीं हुए हैं, फिर भी हमें इल्म हुआ है कि हमारे सीनियर असातिज़ा हैं, हमारे उस्तादुल असातिज़ा भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं, जैसे जेएनयू के असातिज़ा हैं, और मुल्क के बड़ी यूनिवर्सिटियों के बड़े-बड़े असातिज़ा इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं बेहद आप तमाम असातिज़ा किराम का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम एक दिन आएगा कि हम आप असातिज़ा किराम से इस प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम असातिज़ा और जितने भी लोग बाद में शरीक हुए हैं, तमाम शुरकाए ग्रुप का जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सबका इस जगह खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और कुछ ना कुछ हमें सीखने को मौका मिलेगा। अब हम अपनी अगली कड़ी के लिए आवाज़ देंगे शबनम परवीन साहिबा को, जो हमारे दरमियान एक नज़्म पेश करेंगी, और उनसे गुजारिश करूंगा अदबन कि ये वो थोड़ा सा मुख्तसर पेश करेंगी, इसलिए कि वक्त थोड़ा कम है। हालांकि वक्त में तोसी होगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इख्तिसार के साथ काम लेंगी। जनाब मोहतरमा शबनम परवीन साहिबा आए। मौजूद नहीं है क्या ग्रुप ये? हैं, डॉक्टर साहब शायद वो आ चुकी हैं। शबनम, आप हैं ग्रुप में? जी। ठीक है, शुरू करें आप, तो इख्तिसार आप के अपनी साथ। नज़्म पेश करें जी। आप सिर्फ 2 मिसरे पढ़ दें, 2 शेर पढ़ दें, ठीक है? हाँ, 2-3 शेर पढ़िए बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि वक्त ठीक है बहुत शबनम, कम है। ठीक है, इख्तिसार के साथ काम लें। चीनो अरब हमारा, हिंदूसिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत, सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदूसिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। मगरिब की वादियों में, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा।
चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, अच्छी आवाज़ और अच्छा अंदाज, माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन आपका आपको। अब हम प्रोग्राम के अपने आखिरी कड़ी की तरफ चलते हैं। आखिरी मुकर्रर मेहमान खुसूसी जो हमारे हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारी मुराद है जनाब निसार अहमद साहब से, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। उर्दू नावल इनका खास मैदान है। एनडीटी में जो प्रोग्राम कराया था, तहरीरी मुकाबला कराया था, इन्होंने एक उस मुकाबले में हिस्सा लिया था और किताब लिखी थी फरंग का कैदी, एक नावल लिखा था जाफर थानेसरी की हयात पर, जो कि उनका ये नावल पहली पोजीशन हासिल किया। उसी में इनको पीएम युवा सम्मान से नवाजा गया था। और भी कई मज़ामीन इन्होंने लिखे, तहरीर किए और शाये किए। बहुत ही सलाहियत और लियाकत के मालिक हैं जनाब निसार अहमद साहब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। हम इनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि ये आएँ और हमारे सामने खिताब करें अपने मौजू को लेकर। इस शेर के साथ तो मैं इनका इस्तकबाल करूँगा। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब निसार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद आमिर साहब, मुजफ्फर इमाम साहब और जितने मेरे असातिज़ा यहाँ शरीक हैं, सभी असातिज़ा को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। और मेरे दूसरे शरीक मुक़र्रिर की हैसियत से आसिम बद्र साहब, मेरे भाई की तरह आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और उर्दू ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल, मसाइल व इम्कानात के हवाले से, इस मौजू के हवाले से बात करने का, गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। तो इस ग्रुप के तमाम मेंबरान का बेहद शुक्रिया। असल में बात ये होती है कि जो बात का मुकर्रिर होता है उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके जो साबिक मुकर्रिर होते हैं तकरीबन वो सारी बात कह चुके होते हैं जो उन्होंने एक मफरूज़ा कायम किया हुआ होता है। तो मेरे साथ भी यही सूरत हाल है कि एक इस मौजू के हवाले से एक हाइपोथेसिस जो मैंने कायम की थी, जो मैंने मफरूज़ा कायम किया था कि इस मौजू के हवाले से इन निकात पर बात करनी है। तकरीबन आसिम बद्र साहब ने तमाम गुफ्तगू को बहुत अच्छी तरह से तमाम निकात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और तकरीबन उन बातों को समेट लिया है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। तो उन्होंने एक तरह से मेरे लिए आसानी भी पैदा कर दी कि मेरी बात उन्होंने आप तमाम लोगों तक पहुँचा दी, और मेरे लिए मुश्किल भी पैदा कर दी कि अब मुझे ज़ाहिर है मुझे कुछ ऐसी बात कहनी होगी मुझे कि जो जनाब आसिम बद्र साहब से थोड़ी-सी अलग हो, ताकि जो शुरका हैं, सामईन हैं, उनको कुछ नया सुनने को मिले। ज़ाहिर है मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, तो ये मेरी तालिब इल्माना कोशिश होगी, और अगर कोई कमी और कोई ख़ामी हो तो ज़ाहिर है कि मैं पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं भी डायरेक्ट गुफ्तगू करता हूँ और मौजू पर आता हूँ। मुजफ्फर इमाम साहब ने जब इस मौजू के हवाले से मुझे हुक्म किया कि आपको बात करनी है, तो ज़ाहिर है उर्दू ज़बान व अदब या जो एक लिसानी और अदबी डिस्कोर्स है इस पर बहुत बात किए जाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है बात करने से जो कमी होती है, या खूबी होती है, उसका अंदाज़ा होता है। और फिर उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से तो एक लंबे वक़्त से इस पर बात होती रही है, और ज़ाहिर है एक ज़िंदा व जावेद ज़बान की अलामत ही भी यही होती है कि जो उसके मसाइल हो सकते हैं या जो उसके इम्कानात हो सकते हैं, उन सब पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस मौजू के इंतखाब के लिए आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। हालाँकि ये बहुत ही वसी मौजू है, ज़ाहिर है नाज़िम साहब भी ज़िक्र कर रहे थे कि
इसके एक एक शिक पर, एक एक हिस्से पर अलग अलग प्रोग्राम, कई प्रोग्राम हो सकते हैं और अलग अलग गुफ्तगू हो सकती है, सिंपोजियम और सेमिनार मुनक्किद किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम जो इसके हिस्से हैं इस मौजू के, उस पर अगर मैं टच कर पाऊँ उनको और उस पर गुफ्तगू कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। मैं बात शुरू करता हूँ जनाब आसिम साहब ने जहाँ बात खत्म किया, जो उन्होंने चंद सवालात कायम किए। जाहिर है सवालात कायम करना या फिर ये कि मतलब कोई किसी बात को निशानजद करना, ये एक हेल्दी गुफ्तगू की अलामत होती है। तो आसिम बद्र साहब खुद भी एक अच्छे स्कॉलर हैं और वाइब्रेंट ज़हन रखते हैं, वसी ज़हन रखते हैं, और उन्होंने उस ज़हनी तनाजुर में इस ज़बान को या उर्दू ज़बान को और उसके मसाइल को देखने की कोशिश की है। उन्होंने मदरसे के हवाले से और जो ख़ास तौर से जो 3 निकात उन्होंने बयान किए, उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से, लिसानी पहलू इसका, माशी पहलू और मजहबी पहलू। ज़ाहिर है ये बहुत अहम है और इस पर बात होती रही है। इसमें जो सबसे अहम है, वो जिस पे मैं भी फ़ोकस करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है वो इसका मुआशी पहलू है। देखिए अब हमने गालिब की बात की, मीर की बात की, सौदा की बात की या इकबाल की बात की, फैज़ की बात की, इतने सारे शुअरा हैं। उसके बाद से एक अदीबों की एक जमात है, पूरी फ़हरिस्त मौजूद है, जिन्होंने उर्दू अदब की खिदमत की, उर्दू ज़बान की खिदमत की और पूरी दुनिया में उर्दू के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। ज़ाहिर है हम सब इससे बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि उर्दू उस ज़माने में मईशत की ज़बान नहीं थी, कमाने खाने की ज़बान नहीं थी। लेकिन किसी भी मौज़ू को या किसी भी चीज़ को हम उसके तनाज़ुर में मौजूदा तनाज़ुर में देखने की कोशिश करें, तो वो डिस्कोर्स तब्दील हो जाता है, वो पूरा मफ़रूज़ा ही तब्दील हो जाता है। वो सवालात जो हमने कायम किए थे या कायम करने की कोशिश करते हैं, एक तरह से वो बौना साबित हो जाता है। आज सिर्फ़ उर्दू के साथ ये मसला नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सी ज़बानें ऐसी हैं, बल्कि तक़रीबन तमाम ज़बानें ऐसी हैं, जिनके साथ जो माशी सूरत-ए-हाल के साथ एग्ज़िस्ट कर पा रही है। उर्दू अगर एग्ज़िस्ट कर पा रही है या मौजूद है आज, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपने माशी सूरत-ए-हाल की वजह से उर्दू चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी से शायद कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अभी जो इसका सबसे मज़बूत और स्ट्रॉन्ग पहलू ये है कि वो माशी सूरत जो है उर्दू की, वो उसको आगे ले जा रही है और उर्दू की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ज़ाहिर है कि इस हवाले से बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। हालिया मिसाल अगर हम देखें तो बिहार में जो एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे उर्दू असातिज़ा की बहाली हुई है और उसके बाद से उर्दू तलबा में और उर्दू जानने वालों में एक तरह से एक बूस्टर का काम इसने किया है। तो इस सूरत-ए-हाल से हम पहलू तही नहीं कर सकते। ज़ाहिर है ये हमारी नज़र में है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो ये सवाल अपने आप में मतलब बहुत अहम नहीं रह जाता कि अगर हम उसको माश से अलग कर दें तो ये बेहतर होगा। बहरहाल ये एक सवाल मतलब अपने आप में बहस का मौजू है कि क्या उर्दू अ मतलब उर्दू की सूरत-ए-हाल ज़रिए माश की वजह से बेहतर हो रही है या होनी चाहिए? 100 साल पहले क्या सूरत-ए-हाल थी, अब क्या सूरत-ए-हाल है? तो एक अलग मौजू है। बहरहाल आसिम बदर साहब से मुझे इस बात पे मैं थोड़ा-सा अलग राय रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौज़ू पे आता हूँ, चूँकि ये कुछ ज़िमनी बातें थी, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहनी है, लेकिन चूँकि वक़्त हमारे पास कम है, ज़ाहिर है 1 घंटे का वक़्त है और हमने 1 घंटा तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। उर्दू इस मौज़ू को अगर हम देखें तो 2 हिस्सों में बुनियादी तौर पे तक़सीम कर सकते हैं, खुद मौज़ू के हवाले से कि उर्दू की मौजूदा सूरत-ए-हाल, उर्दू ज़बान और अदब की मौजूदा सूरत-ए-हाल। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़बान है और एक है अदब। ज़बान और अदब, ज़ाहिर है दोनों का रिश्ता एक-दूसरे से होता तो है, लेकिन दोनों बुनियादी तौर पे दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। उर्दू ज़बान एक अलग चीज़ होती है और अदब उससे हटकर होता है। ये मेरा मानना है। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, ज़ाहिर है। ज़बानों का मामला होता है, वो बहुत हद तक अवाम के साथ होता है। एक शेर है ना कि शेर मेरे हैं सब ख़वास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। तो अ, ज़बानों का जो मामला होता है, वो बहुत हद तक अवाम के साथ होता है। लेकिन अदब का जो मामला होता है, वो ख़वास के साथ होता है। अ,
लेकिन तमीज हमें कहाँ करनी है, तफरीक कहाँ हो जाती है, वो एक अलग टॉपिक है कि हम जबान और अदब में कहाँ उसकी तफहीम कैसे करते हैं, और कौन सी जबान सिर्फ जबान की हद तक सिर्फ कब तक जबान रहती है, और फिर कब वो अदब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अलग मौजू है। लेकिन मुझे ये एक मुसल्लम हकीकत है कि जबान एक अलग चीज है और अदब एक अलग चीज है। तो अगर हम उर्दू जबान की बात करें तो उर्दू जबान की बोलने की सतह पर, लिखने की सतह पर, सुनने समझने की सतह पर उर्दू की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में उर्दू तक एक यूएनओ का जो डेटा है उसके हिसाब से उर्दू बोलने वाले की जो तादाद है वो तकरीबन दुनिया में 11वें नंबर पर है। ये यूएन का डेटा है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कमी और बेशी हो सकती है, लेकिन जो एक अब तक का जो डेटा है वो ये है कि 11वें नंबर पर है। दुनिया में इतनी हजारों जबानें बोली जाती हैं, तकरीबन 7,000 से ज्यादा जिंदा जबानें बोली जा रही हैं। उसमें उर्दू का 11वें नंबर पर होना या 10वें नंबर पे होना या 12वें नंबर पे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ स्पेनिश है, जहाँ इंग्लिश है, जहाँ फ्रेंच है, जहाँ रशियन है, जहाँ अरबिक है, जहाँ जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज है, इतनी बड़ी बड़ी जबानें हैं जिनके साथ पूरे जिनके जिनके बैकअप के तौर पे एक एक कंट्री या 10-10 कंट्री, 5-5 कंट्री हैं। वहाँ उर्दू का 11वें नंबर पर होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उर्दू की बोलने की सतह पे सूरत हाल तो ये है कि ये दुनिया की 11वीं जबान है। ये यूएन का डेटा है। हिंदुस्तानी तनाजुर में अगर उर्दू की बात करें तो कई सूबों में उर्दू जो है वो दूसरी सरकारी जबान की हैसियत से एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी जबान की हैसियत से उर्दू मौजूद है। और सिर्फ सरकारी सतह पे ही नहीं बल्कि आवाम के दरमियान भी कई सूबों में उर्दू बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी मौजूद है। उर्दू पढ़ने वालों की तादाद, उर्दू मीडियम तलबा की तादाद मौजूद है। ये एक अलग बात है कि उसमें कमी आई है। ये एक अफसोसनाक बात है, ये काबिले तवज्जो बात है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि प्राइमरी लेवल से लेकर के अपर प्राइमरी में और मिडिल क्लास में और हायर एजुकेशन तक जो तनासुब होना चाहिए था पढ़ने वालों का या उर्दू वालों की जो तादाद होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है। तो इसमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जाहिर है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिस पर कभी अगर मौका मिला तो बात करेंगे कि मतलब क्या क्या ऐसे असबाब हो सकते हैं या हैं जिसकी वजह से उर्दू पढ़ने वालों में कमी आ रही है, उर्दू तलबा में कमी आ रही है, या निसाब के तौर पे ये उर्दू को स्कूलों में मुंतखब नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मसला तो है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है कि कई सूबों में उर्दू दूसरी सरकारी जबान की हैसियत से मौजूद है। जॉब के मसले पे मैंने बिहार के हवाले से बात की, और अभी जो है यहाँ एक अच्छी खासी तादाद मेरे हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ अभी जो गुज़िश्ता 2 सालों में जो सूरत हाल उर्दू के तई है उर्दू में वो बेहतर है कदरे दीगर सूबों के। तो ये बिहार के हवाले से मैंने एक मिसाल के तौर पे ये बात कही। दीगर रियासतों में जो उर्दू अकेडमियां हैं वो जबान की सतह पर क्या काम कर रही हैं, ये भी इस पर भी मुआवजे की जरूरत है। आसिम बदर साहब ने जिक्र किया, और जाहिर है दिल्ली उर्दू अकेडमी है, यूपी उर्दू अकेडमी है, महाराष्ट्र उर्दू बिहार उर्दू अकेडमी है, और इसके अलावा एमपी में है, बहुत सारी जगहों पर है जहाँ अकेडमियां काम कर रही हैं। लेकिन काम की नौयत क्या है, सूरत हाल क्या है, वो हम और आप किसी से भी पोशीदा नहीं है। उस पर मजीद काम करने की जरूरत है। सरकार और गवर्नमेंट की सतह पर जितना काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन हमारी सतह पे हम कितना अपने आप को हम अपने लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। जाहिर है तसाहुली और सुस्ती हमारी तरफ से तो है, हम 12 इसका जिक्र कर रहे हैं। और उर्दू के तई जो एक इम्कानात बेहतर इम्कानात की गुंजाइश थी उसको हमारी तसाहुली ने कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाया है, और उसमें कमी तो आई है, तो जाहिर है उसमें हमारी कमी तो है। तो ये अकेडमियां क्या कर रही हैं, कितना काम कर पा रही हैं, और इसमें मजीद क्या बेहतर हो सकता है, इस मुआवजे की जरूरत है। और जाहिर है जब हम मुआवजा करते हैं, जब हम किसी चीज में कमी निकालते हैं या किसी के नुकसानात का तज़किरा करते हैं, तो जाहिर है उससे एक पॉजिटिव और मुस्बत चीज ये होती है कि हम वहाँ इस्लाह की गुंजाइश को देखते हैं। हमारी जो अकेडमियां हैं उसमें भी मजीद इस्लाह की गुंजाइश है और जरूरत है। जाहिर है हम सब उसको एक तालिब इल्म के तौर पर महसूस करते हैं अकेडमियों के हवाले से।
بارہا یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اردو زبان ختم ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی، چند سالوں میں ختم ہو جائے گی، یا یہ سکڑتی جا رہی ہے، اس کے بولنے والے کم ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں. تو اس یہ تشویش کتنی مطلب کس حد تک درست ہے، یا جو لوگ اس بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، زبانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زبانوں کا تعلق پھر میں یہاں میں آپ سے مختلف رائے رکھتا ہوں عاصم بدر صاحب، کہ زبانوں کا تعلق مذہب سے بہت حد تک نہیں ہوتا ہے. زبانوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تہذیب اور کلچر سے ہوتا ہے، اور تہذیب اور کلچر، جب ایک تہذیب ختم ہو جاتی ہے، ایک کلچر جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ زبان ختم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اردو کا جو تعلق ہے وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، ڈائریکٹ مسلمانوں سے نہیں ہے. یہ سچی اور حق بات تو ہے کہ اس کے بولنے والے اور پڑھنے والے فی زمانینا مسلمان زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. میں پنجاب کی مثال دوں کہ صرف پنجاب میں آزادی کے وقت تک اور بہت بعد تک صرف اردو زبان میں 200 سے زیادہ اخبارات نکلتے تھے، اور آج حالات یہ ہیں کہ وہاں تقریباً اردو کے اخبارات بند ہو چکے ہیں. دلی اور دوسری جگہوں پر کچھ جو اردو اخبارات کے جو ان کی جو صورتحال ہے وہ ہم کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. رسائل کی جو صورتحال ہے ان سب سے ہم خوب واقف ہیں. تو میں تہذیب اور کلچر کا ذکر کر رہا تھا کہ زبانوں کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہوتا ہے، کسی مذہب سے نہیں ہوتا ہے، اور اردو کو بنیادی طور پر اسی ٹیگ نے نقصان پہنچایا ہے. زبانوں کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، زبانوں کا تعلق تہذیب سے ہوتا ہے. اور کلچر یا تہذیب کہاں پنپتی ہے؟ تہذیب کسی ملک میں پنپتی ہے اور اس ملک کے باشندے کے ذریعے پنپتی ہے، جس میں ہندو بھی ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی اور دنیا کے کوئی کسی بھی مذہب اور مسلک کا ماننے والا ہو سکتا ہے. چونکہ مدرسے کا بھی بیچ میں ذکر آیا کہ ہمارے جتنے مذہبی ٹیکسٹ ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، یا اردو زبان میں وہ ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو مدرسے کا جو رواج ہوا وہ تقریباً آج سے مدرسے کی تاریخ ہے وہ 150 پونے 200 سال پرانی ہے باضابطہ. اس زمانے میں اردو کا عروج تھا. اردو بولنے والوں کی تعداد، اردو لکھنے والوں کی تعداد تناسب میں بہتر تھی. تو اس زمانے میں ایک رواج اور تہذیب اور کلچر کے طور پہ وہ سارے مسائل کی کتابیں ہوں یا احادیث کے ترجمے تراجم و تفاسیر ہوں، وہ ساری کتابیں اردو میں لکھی گئیں. آج بھی تقریباً وہی صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رامائن کے بھی ترجمے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی اور مذہب کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا، اور جو دیگر مذاہب کے جو ان کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے فرامین کا ترجمہ اردو میں ہوا. بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے دیگر مذاہب اور مسالک سے ہے، ان سب کا ترجمہ اردو میں ہوا. تو وہ کلچر اس زمانے میں ایسا تھا کہ اردو کا رواج تھا، اس لیے وہ ساری چیزیں اردو میں وجود میں آئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اردو کو ایک خاص مذہب یا مذہب کے ساتھ جو ٹیگ کیا گیا اس نے اس کو نقصان تو پہنچایا ظاہر ہے، اور ہماری تصاویر یہ رہی کہ ہم فی الوقت یا مطلب وقتی طور پہ ہم اپنے آپ کو ٹیگ سے الگ نہیں کر پائے، حالانکہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے بارہا یہ بابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ زبان کسی ایک مذہب کی نہیں ہوتی ہے، زبان کا تعلق ڈائریکٹ اس ملک کے کلچر اور تہذیب اور ثقافت سے ہوتا ہے. اردو کی جو صورتحال اس وقت تھی، اردو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اردو کو اسی ملک میں پیدا ہونا تھا. تہذیب ہماری ایسی ڈیولپ کر گئی تھی کہ وہ اردو کو اسی تہذیب نے جنم دیا. تو بہرحال یہ دوسری طرف ہم مطلب موضوع کے حوالے سے بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اردو زبان کا تعلق یا کسی بھی زبان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تہذیب اور کلچر سے ہوتا ہے. ہاں، مذہبی اعتبار سے ہم تھوڑے سے اس میں بہت ایک طرح سے وہ ہو گئے، ریجک ٹائپ کے ہو گئے کہ ہم نے اردو کی طرف توجہ کر لی، بہت زیادہ ہمارا جھکاؤ ہو گیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مطلب آپشن کے طور پہ بہت دیگر زبانوں کا ہمارے یہاں تھوڑا وجود کم تھا، اس لیے بھی ہمیں بہت حد تک ایک اردو زبان پر منحصر ہونا پڑا. لیکن حالات بدلے ہیں اور بدلیں گے.
اردو ہماری مادری زبان ہے، لیکن صرف ہماری مادری زبان نہیں ہے، بہت سے ہندوستانیوں کی مادری زبان ہے، اس لیے ہمیں اسی طور پہ اردو کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال لسانی اعتبار سے یہ گفتگو میں نے کی، اور گفتگو تھوڑی اس طرف زیادہ لمبی چلی گئی۔ اردو کی یا اس موضوع کے حوالے سے جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ اس کا ادبی پہلو ہے۔ ادبی پہلو کے حوالے سے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہمارے دوسرے مقرر دوست نے، عاصم بدر صاحب نے۔ جو جامعات کی صورتحال، میں یہاں دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک تو جامعات میں اردو، اور دوسرے وہ لوگ یا وہ طبقہ ان لوگوں پر منحصر ہے جو جامعات کے علاوہ ادب تخلیق کر رہے ہیں۔ اب تک کی روایت کے مطابق جتنے بڑے شعراء ہوئے، ادبا ہوئے، باضابطہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے جامعات سے یا کسی بھی ادارے سے انسلاک کے بغیر انہوں نے اردو کی خدمت کی اور اردو ادب کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے اردو کے شروع زمانے سے لے کر کے اب تک دیکھیں، بلکہ آج سے 20 سال پہلے تک، اور آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جامعات کے علاوہ ہیں وہ لوگ، اور اردو کی بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں، بلکہ بہتر ادیب موجود ہیں، بہت اچھے ادیب موجود ہیں۔ تو ایک تو جامعات کے حوالے سے الگ گفتگو ہو سکتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کا جامعات سے بہت حد تک تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں ادبی حوالے سے، اردو زبان اور اس کے ادبی حوالے سے یہ دو پہلو ہیں۔ ایک اہم پہلو جس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اس کے بغیر شاید یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، وہ ترجمہ کے حوالے سے۔ دنیا میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں انکلوڈنگ اردو جن کا ادبی کلچر بہت ریچ رہا ہے، لیکن وہ زبانیں بہت آگے نکل گئی جنہوں نے اپنے لٹریچر کو یا جن کے لٹریچر کو دوسری زبان میں منتقل کر دیا گیا، یا انہوں نے دوسرے لٹریچر کو اپنے یہاں منتقل کیا۔ آج بھی ہمارے یہاں صورت یہ ہے کہ ترجمے کی روایت ہمارے یہاں کم ہے۔ بہت اچھی مثالیں کچھ ہیں جنہوں نے بہت اچھے ترجمے کیے ہیں، اجمل کمال صاحب کا موجودہ وقت میں ہم نام لے سکتے ہیں، اور بہت سے اچھے مترجم ہیں جو فی الحال ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے، فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ترجمہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ دوسری زبانوں کے جو بہت یا ادب عالیہ ہیں، اچھی کتابیں ہیں، ان کو ہم اپنی زبانوں میں منتقل کریں، اور ہماری زبان کا جو ادب ہے وہ دوسری زبانوں میں ترجمے کے ذریعے وہ منتقل ہو، تو اردو کا فروغ اس اعتبار سے بھی بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو اس پہلو پر بھی ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے۔ تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں، اور بہت سی اچھی گفتگو ہو چکی ہے، بہت سے اہم نکات پر عاصم بدر صاحب نے گفتگو کی۔ میرے حساب سے 8:15 ہو گئے ہیں، اور وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، میں نے بھی وقت لے لیا ہے، اور ابھی سوال و جواب کا بھی وقفہ ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اگر ہم سچ میں اردو کا فروغ چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اردو پڑھیں اور پڑھائیں، اردو کو پروپیگیٹ کریں ایک زبان کے طور پہ، تو یہ اس زبان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور سب کے لیے بہتر، اور لینگویج کی ترقی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لینگویج از دا مدر آف سائنس، بارہا یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ سائنس کی ماں ہے۔ بہت شدت کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ اردو کی جو نصابی کتابیں ہیں وہ صرف اردو میں ہیں، جو دیگر موضوعات کی کتابیں، ہسٹری، جغرافی، پولیٹیکل سائنس، اکانومی، جغرافی، اور سائنس کے تینوں پارٹ، ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یا جتنے میتھمیٹکس، ان سب میں یہ تمام موضوعات، تمام جو سبجیکٹس ہیں، ان سبجیکٹ میں اردو بطور زبان کہیں بھی استعمال نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے۔ ابھی کئی جگہوں سے یہ خبر آئی کہ اردو بطور مضمون یا بطور مطلب میڈیم بہت سے لوگ اس کو منتخب نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک زبان کے پہلو سے دیکھیں یا زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو اردو کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا، میڈیم کو نظر انداز کر دیا۔ آج ہم اور آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے اردو میڈیم ہونے کا بہت رول ہے۔ ظاہر ہے میری بنیادی تعلیم مدرسے سے ہوئی ہے، جہاں ہمیں اردو سے ہمارا سابقہ پڑھا، یا وہ طلبہ اردو سے منسلک ہیں جنہوں نے
پرائمری یا اپر پرائمری لیول پہ اردو میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان سب کو اردو زبان میں منتقل کر کے اردو میڈیم کے طلبا کے لیے وہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں؟ یہ میرے حساب سے پاسبل ہے، ممکن ہے. مقابلہ جاتی امتحانات میں ہمارے بہت سے بچے جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں اردو کا آپشن بہت کم ہے، بہت نہ کے برابر ہے، اس لیے مجبوراً انہیں دوسری زبانوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. موٹے موٹے طور پہ میں نے ان چند نکات کی طرف اشارہ کیا. مجھے امید ہے کہ جو شرکاء ہیں اور جو میرے اساتذہ یہاں موجود ہیں وہ ان سب باتوں پر ظاہر ہے وہ غور کریں گے، اور اگر بولنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو، یا اگر کسی کے پاس شرکاء میں سے سوالات ہوں تو ہم سب اس کے لیے حاضر ہیں. میں ہوں، عاصم بدر صاحب ہیں. تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ایک بار پھر سے آپ تمام منتظمین کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے بلایا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ خطاب رہا آپ کا. آپ نے اردو زبان و ادب کے کئی گوٹوں کو اجاگر کیا ہمارے سامنے، اور وقت کی کمی کا احساس جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں، بلکہ آپ دونوں خطیبوں سے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو وقت کم مل پایا جس حساب سے. لیکن اب وہی بھی رہتی ہے کہ بہت زیادہ اگر وقت دے دیا جائے، اگر 2 گھنٹے کا پروگرام کیا جائے تو لوگ بور ہونے لگتے ہیں. اس وجہ سے 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت کا خیال رکھا اور جو ہے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی آپ نے. اب میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ 5-10 منٹ میں اپنے سوالات کر لیں. 5-6 سوال لے سکتے ہیں. تو جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ریز ہینڈ کریں، پھر ان کے سوال جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ 1 بائی 1 سوال اللہ وبرکاتہ. میں ابھی فی الحال میرا نام اس میں کچھ الگ شو ہو رہا ہوگا، میرا نام محمد انتخاب ہے، اور میں بھی بہار کے ہائی اسکول میں ایز اے عربک میں خدمت انجام دے رہا ہوں. ایک چیز جو مجھے اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسے ہمارے یہاں قربانی کے مسائل ہیں، اور شادی کے مسائل ہیں، متعدد جو تعدد ازواج ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ایک بار اتفاق سے میں نے رامائن کی ایک اردو بک مجھے ملی تھی، تو میں نے اس میں ایسی چیزیں پڑھی تھی جس طرح جنت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ٹھیک اسی طرح جنت کے بارے میں لازوال نعمتوں کا تذکرہ بھی رامائن میں ہے. تو مجھے یہ رہنمائی کریں کہ یہ جتنے مسائل ہیں اس کے لیے کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہو اور اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہو، اور یہ ساری معلومات ایک جگہ اکٹھا ہوں اور وہ ساری معلومات مل جائیں. یہ سوال کس کے لیے تھا، آپ واضح کر دیں؟ نثار احمد کے لیے یا عاصم بدر صاحب کے لیے؟ نہیں، یہ تمام سے مطلب ہے کہ کوئی بھی مجھے رہنمائی فرما دیں کہ بہت سارے ہیں نا کہ جیسے ہندوؤں میں بھی ہے کہ جنت میں جاؤ گے 1000 افسرائیں ملیں گی، تو وہ سچ میں نے پڑھا بھی، اسٹڈی بھی کی، رامائن میں یہ سب چیزیں ہیں. تو مجھے اردو میں ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کے نزدیک، تو اردو میں اس کا ترجمے کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں اگر کسی ایک کتاب کی شکل میں اگر کوئی رہنمائی فرمائیں گے. اگر اجازت دیں عاصم صاحب تو میں جواب دوں ان کا. ضرور ضرور. جی بہت شکریہ. دیکھیے، جنت جہنم کا ذکر یا سورگ کا ذکر جو بھی ہوتا ہے یہ ایک خالص مذہبی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے زبان کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ مجھے اردو زبان میں چاہیے، میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا جو ہندو مت کی کتابیں ہیں
रामायण हो या महाभारत हो, इन सब का तर्जुमा उर्दू में हुआ है। अगर आप तारीख से वाकिफ हैं और अगर आप फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आप अगर जानते हैं तो 1802 से लेकर 1802 से लेकर यानी 1-2 से लेकर के 1804 के दरमियान वहाँ जो तर्जमे का शोबा कायम हुआ और जॉन गिलक्रिस्ट उसके मुंतजिम थे, उन्होंने उन तमाम मजहबी किताबों को उर्दू में मुंतकिल करवाया था। उसके बाद भी कई ऐसे जैसे गीता प्रेस से या मतलब लखनऊ में मुंशी नवल किशोर साहब के यहाँ से बहुत से ऐसे तर्जमे हुए जो मजहबी किताबें थी, उन सब का तर्जमा हुआ। रामायण का भी हुआ, महाभारत का भी हुआ, बाइबल का भी हुआ, कुरान शरीफ का तो खैर उर्दू में तर्जमा पहले से मौजूद था, और दीगर जितनी मुकद्दस किताबें थी, जितने मज़ाहिब की मुकद्दस किताबें थी, उन सब का तर्जमा हुआ। तो आपने एक जनरल क्वेश्चन किया कि इन सारी चीज़ों का इल्म आपको एक जगह चाहिए, तो देखिए ये तो कह पाना मुश्किल है कि आप वहाँ से कितनी चीज़ें हासिल कर सकते हैं या आपके जहन में क्या क्या सवालात हैं जिनके जवाबात आप चाहते हैं। लेकिन एक ये है कि वो किताबें उर्दू में तर्जुमा शुदा मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो जामिया की लाइब्रेरी में वो किताबें मौजूद हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में वो किताबें मौजूद हैं। आप जिस मजहब के बारे में भी जानना चाहते हैं और उर्दू जबान में जानना चाहते हैं तो आप इन मकामात से वो किताबें हासिल कर सकते हैं। और अच्छी खासी तादाद में ये किताब मौजूद है। महाभारत का भी तर्जुमा है, रामायण का भी तर्जुमा है, बाइबल का भी है, कुरान करीम का भी है, और जितनी मुकद्दस किताबें हैं कोशिश की गई है सबको उर्दू में मुंतकिल करने की। तर्जमा किस नौइयत का है या उस तर्जुमे की क्या नौइयत है, इसके बारे में तो हम लोग गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, जाहिर आप पढ़ के खुद अंदाजा लगाएंगे। लेकिन ये है कि उर्दू जबान में ये किताबें मौजूद हैं, तो आप वहाँ जाकर विजिट करके ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब कोई दूसरा अगर कोई सवाल करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, एक मिनट में बता दूं बीच में वक्त का मुकम्मल ख्याल रखते हुए। जी अयाज भाई, एक मिनट माजरत, ये मैं माजरत के साथ कर रहा हूँ कि एक और सवाल लिया जाएगा, सवाल इख्तिसार के साथ हो ताकि जवाब देने वाले मुकम्मल जवाब दे पाएँ, क्योंकि जो वक्त हमने रखा था वो वक्त हो चुका है और नमाज अजान भी हो रही थी, तो कुछ लोग नमाज के लिए भी जाएंगे, तो सवाल इख्तिसार के साथ। जी हजरत, सवाल हमारा ये था, अभी जैसा कि निसार साहब ने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की, इश्कालात और वजूहात और उसके मुनासिब इलाज। तो निसार साहब ने फरमाया कि किसी भी ज़ुबान का ताल्लुक उसके तहजीब व सकाफ़त से है, यानी कोई भी ज़ुबान तहजीब व सकाफ़त से उसकी बका और इर्तिक़ा होती है। तो मैं थोड़ा तफसीलन जानना चाहूँगा कि तहजीब व सकाफ़त का दायरा क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। ये थोड़ा ये शरह सद्र इससे नहीं हो पा रहा, मतलब मुकम्मल तरीके से मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। तहजीब व सकाफ़त में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आयाज साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल कर रहे थे आयाज साहब। जी 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 सबसे पहले तो मैं ये वादा कर दूं कि मेरे दूसरे शरीक मेरे दोस्त आसिम बद्र साहब ने एक नुक्ता कायम किया था या गुफ्तगू की थी कि उर्दू को जो हमने टैग दिया वो मुसलमानों के साथ, इसके जवाब में मैंने ये बात कहने लगे, आप हक रखते हैं मुख्तलिफ। तो मैंने ये कहा था कि जबानों का ताल्लुक सिर्फ उर्दू की बात नहीं, किसी भी जबान का ताल्लुक वहाँ की तहजीब और कल्चर से होता है। अब ये है कि कल्चर और तहजीब का दायरा कितना वसी होता है या मतलब क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती है। तो जाहिर है तहजीब और कल्चर का जो मसला होता है, या जब हम तहजीब और कल्चर या तहजीब और सकाफत की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ जबान नहीं होती है, उसमें सिर्फ हमारा रहना सहना नहीं होता है, वो हमारा जो पूरा जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल है, पैदा होने से मरने तक, शादी ब्याह से लेकर के खाने पीने तक, पहनने से लेकर के दोस्ती करने तक, रिश्ता कायम करने तक, माशरत और इसी के साथ बिजनेस, मईशत, ये सारी चीजें तहजीब में शामिल होती हैं। तहजीब का पूरा मतलब ही यही होता है कि वो सारे मामलात जो हमारी पूरी जिंदगी से मुंसलिक हैं, और हमारी जिंदगी का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग इसमें शामिल होते हैं।
लॉ उसमें में? ज़बान व बयान भी है, उसमें हमारा ठीक है, बस रहन-सहन बस भी है, इनको खत्म उसमें करवा दो हमारा बस। खाना-पीना भी है, ठीक, सलाम। उसमें हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का पूरा तरीका भी है, उसमें शादी-ब्याह, रस्म और रिवाज, ये सारी चीज़ें उस तहज़ीब और सक़ाफ़त में शामिल होती हैं। आपके ज़हन में एक और सवाल हो सकता है, या फिर मैं पहले से उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि ये बात मैं अपने इस दावे की दलील में एक मिसाल ज़िक्र करना चाहूँगा कि जैसे इंग्लैंड या ब्रिटेन या जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं बरसग़ीर के अलावा, वहाँ एक ज़बान है, ज़ाहिर है ब्रिटेन में इंग्लिश ज़बान है, उसको मुसलमान भी बोलते हैं, वहाँ के क्रिश्चियन भी बोलते हैं, वहाँ के इमाम भी इंग्लिश में तक़रीर करते हैं, वहाँ के पादरी भी जो खुतबा देते हैं वो इंग्लिश में ही देते हैं। और जो दूसरी जगहों पे जहाँ जितने कौम के मानने वाले मौजूद हैं, हमारे हिंदू भाई जहाँ कहीं भी मानने वाले मौजूद हैं, हिंदुस्तान में भी, दूसरी जगहों पे, जब वो श्लोक पढ़ेंगे या जो मज़हबी मंत्र पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है एक मज़हबी मंत्र के अलावा जो उनका आवाम से गुफ्तगू करने का तरीक़ा होगा, वो उस कल्चर की ज़बान होगी। हम उर्दू में गुफ्तगू करते हैं बरसग़ीर में, लेकिन जब इंग्लैंड का इमाम खुतबा देगा तो वो इंग्लिश में देगा, यूएस का इमाम खुतबा देगा तो इंग्लिश में देगा, पादरी देगा तो वो इंग्लिश में देगा। तो ये तहज़ीब और सक़ाफ़त ऐसे काम करती है और उसका इंसलाक ज़बान से ऐसे होता है। तो तहज़ीब का मामला सिर्फ़ ज़बान तक नहीं है या सिर्फ़ मज़हब तक नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी या हमारा जो पूरा लाइफ़ स्टाइल है, उन तमाम चीज़ों पर तहज़ीब उन तमाम चीज़ों से मिलकर के हमारी तहज़ीब बनती है, हमारी सक़ाफ़त बनती है। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में या अपनी बात आप तक कन्वे करने में कामयाब हो सका हूँ। अयाज़ साहब। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी सवालात तो और भी हैं इसकी बक़ा और इर्तिक़ा के ताल्लुक से, लेकिन ये है कि चूँकि जी। वक़्त बहुत कम है, इस वजह से बहुत जी, सारे सवालात का आमिर साहब, जी। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। आमिर साहब सुन रहे हैं मेरी बात को? नाज़िम जलसा। मैं एक बात कहना चाहूँगा अयाज़ भाई जी। के हवाले से। आपने जो सवाल पूछा है बहुत बेहतर सवाल है और इसी हवाले से मैंने शुरू में ये बात कही थी कि कोई भी ज़बान बनती कैसे है, किसी भी ज़बान की तश्कील कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने एक नाम लिया था सॉसियर का, कि सॉसियर जो है सिग्निफ़ायर और सिग्निफ़ाइड की बात करता है और लैंग और पैरोल की बात करता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जब हम कोई बात कह रहे हैं, जैसे कि निसार भाई ने सक़ाफ़त की बात की, सक़ाफ़त किसी भी इंसान के हाफ़ज़े पर कैसे असरअंदाज़ होती है। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो हमारा जो तसव्वुर है, हम किसी भी चीज़ को इमेज में सोचते हैं। जब हमने लफ्ज़ आम कहा तो आपके ज़हन में आम बना। लफ्ज़ कैसे इमेज क्रिएट करता है, लेकिन अगर किसी अंग्रेज़ के सामने हम आम कहेंगे, उसके ज़हन में आम का कोई तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको मैंगो के लफ्ज़ से समझता है। तो ये कैसे काम करता है, आपकी सक़ाफ़त, आप किस चीज़ को लफ्ज़ और मानी की जो बहस छिड़ी है लोगों ने, लफ्ज़ और मानी कहाँ से पैदा होता है? लफ्ज़ मानी हमारी सक़ाफ़त हमें देती है। किसी भी चीज़ के मानी हमारी सक़ाफ़त देती है। लफ्ज़ वहीं से हम उस फैक्ट्री में ढलता है, जिसको आप आम समझते हैं और आपका आम का तसव्वुर आपके ज़हन में जैसे बनता है, सेब का अलग बनता है, वही सेब किसी अंग्रेज़ के पास नहीं बनेगा। किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री का कोई अगर शख्स होगा, उसके ज़हन में सेब और आम के कोई मतलब नहीं होंगे, जबकि ये मानी आपके सामने एग्ज़िस्ट करता है। तो इस तरीके से जो है इस पर काफ़ी तवील बहस हो सकती है, जो कि यहाँ पे ना मौका है, ना ही वक़्त है हमारे पास। इस पर आप लैंग और पैरोल और सिग्निफ़ाइड की बहस देख लीजिए, आपके ज़हन में ये बात क्लियर हो जाएगी। बेहद शुक्रिया। जी, आमिर साहब, आप जलसे के इख्तिताम का ऐलान कर सकते हैं। हम आखिर में फिर आप तमाम साथियों का, जनाब आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस जलसे के लिए, इस प्रोग्राम की निजामत की ज़िम्मेदारी आपने सँभाली, हमारी एक दावत पर आप अपना वक़्त निकाला। जनाब आसिम बदर साहब, आप काफ़ी मसरूफ़ आदमी हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं। हमने आपसे दरख़्वास्त की और आपने इस प्रोग्राम को कराने में और मौज़ू के इंतख़ाब में बड़ा साथ दिया, बड़ी रहनुमाई की। साथ ही साथ इसी तरह जनाब निसार अहमद साहब ने भी काफ़ी बड़े भाई की तरह, एक असातिज़ा की तरह, उस्ताद की तरह बार-बार मुझे समझाया कि इस मौज़ू को ये ज़रा इस तरह करो, ज़रा मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि बार-बार मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि परेशान हूँ। फिर मैं आसिम भाई को बार-बार फ़ोन करता था कि थोड़ा बता दीजिए कि कैसे मैं करूँ? मुझे सीखना है आप लोगों से। फिर ये मौज़ू यहीं तक नहीं रहा, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद भेजा इस मौज़ू को, फिर जेएनयू भेजा, फिर इस मौज़ू को मैंने अलीगढ़ भी भेजा था।
وہاں کے ایک بڑے مشہور اسکالر، ان کو بھی میں نے موضوع کو بھیجا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہم کراتے ہیں یا آپ کے تعاون سے جو پروگرام چل رہا ہے، میرا ارادہ ہے کہ یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہر 10 دن پر پروگرام کرائیں، اور آپ سب کی دعوت رہے گی اس میں. آپ سب ہمارا ساتھ دیں. آپ سب کے مشورے سے یہ پروگرام چلے گا. کبھی نثر پر ہوگا، کبھی نظم پر ہوگا. آپ سب اس میں حصہ لیں. ہو سکتا ہے کہ ہم چھوٹی سی کوشش کریں، یہی کوشش ہمارے آگے چل کے تحریک کی صورت اختیار کر لے، یا نسل نو کے لیے یا آئندہ اردو پڑھنے والوں کے لیے ہمت افزائی کا سبب بنے. تو وقت ہو چکا ہے. پھر سے ہم ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظم جلسہ سے ہم گزارش ہیں آپ سے جلسے کا اختتام کا اعلان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.